کچھ راستے رات کے لیے نہیں بنے ہوتے، خاص طور پر جب وہ خاموش بھی ہوں اور سنسان بھی۔ یہ جملہ میں نے پہلی بار اپنے نانا جان سے سنا تھا۔ وہ جب بھی مجھے رات کے باہر جانے سے روکتے تو یہی کہتے۔ تب میں ہنستا تھا، لیکن اب نہ ہنستا ہوں، نہ ہی رات کے وقت سنسان راستوں سے گزرنے کی جرأت کرتا ہوں۔ میرا نام ارشد ہے۔ میں کراچی کے میمن گوٹ کے نواح میں رہتا ہوں اور ایک فوڈ ڈیلیوری بوائے کے طور پر کام کرتا ہوں۔ یہ کہانی جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، چاہے آپ اسے سچ مانیں یا افسانہ، اس نے میری زندگی بدل دی۔ یہ ستمبر 2021 کی ایک رات کا واقعہ ہے۔ فضا خاموش تھی، ہوا تیز چل رہی تھی اور بائک پر ہلکی سی سردی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ ہفتے کی رات تھی اور میری فوڈ ڈیلیوری سروس خاصی مصروف رہی۔ رات 2 بجے کے بعد میں نے ماڈل کالونی میں اپنا آخری آرڈر ڈیلیور کیا اور گھر کی طرف روانہ ہوا۔ ہیلمٹ پہنا، بائک سٹارٹ کی اور میمن گوٹ کی جانب سفر شروع کیا۔ ماڈل کالونی سے میمن گوٹ تک کا راستہ طویل اور تاریک ہے۔ کئی جگہوں پر سڑک ایسی ہے جیسے شہر کا نہیں بلکہ کسی ویران جزیرے کا حصہ ہو۔ کچے ٹوٹے پھوٹے راستے جن کے درمیان چھوٹے بڑے گڑھے بکھرے ہوئے ہیں۔ میں نے ہمیشہ ان راستوں کو ایک چیلنج سمجھا۔ فوڈ ڈیلیوری والوں کو دوران ڈیوٹی ہر طرح کے راستوں سے گزرنا پڑتا ہے کیونکہ ہر آرڈر پر ایک مخصوص کمیشن ملتا ہے، اور ہم جیسے مڈل کلاس لوگوں کے لیے یہی کافی ہے۔ میں اپنی بائک پر محو سفر تھا۔ آس پاس مکمل سناٹا تھا، گلیاں خاموش، حتیٰ کہ کتے بھی نہیں بھونک رہے تھے جو عام طور پر ہر گلی کا لازمی حصہ ہوتے ہیں۔ میں نے رفتار کم رکھی کیونکہ کچھ جگہوں پر گڑھوں کی وجہ سے خطرہ تھا۔ میں اپنے خیالات میں گم تھا کہ اچانک میری نظر سڑک کے بائیں جانب پڑی۔ پہلے لگا کہ شاید کوئی چادر لپیٹے چل رہا ہے۔ میں نے رفتار اور کم کر دی کیونکہ رات کے وقت نشے کے عادی یا پاگل لوگ اچانک سامنے آ جاتے ہیں۔ مگر جیسے ہی میں قریب پہنچا، میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جو میں نے دیکھا وہ ناقابل بیان ہے۔ سڑک کے بائیں جانب ایک شخص چل رہا تھا، لیکن حیرت انگیز طور پر اس کے کندھوں پر سر نہیں تھا۔ جی ہاں، سر بالکل غائب تھا۔ نہ جھکا ہوا سر، نہ چادر سے ڈھکا جسم، بس ایک پرانی میلی چاکدار شلوار قمیض اور سر کی جگہ خالی تھی۔ میں نے پلکیں جھپکائیں، ہیلمٹ کا شیشہ صاف کیا، مگر منظر وہیں تھا۔ شخص آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ میں نے بریک لگائی، بائک بند ہو گئی، دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ ہوا میں ایک عجیب سی بو تھی، جیسے پرانی مٹی، زنگ اور سڑتا ہوا گوشت۔ میں پیچھے ہٹنا چاہتا تھا، مگر سڑک کا یہ حصہ ناہموار اور گڑھوں سے بھرا تھا۔ بائک کو الٹا موڑنا خطرناک لگ رہا تھا۔ اچانک وہ سر کٹا، رک گیا، پھر گویا میری طرف دیکھتے ہوئے اس نے اپنا جسم میری جانب موڑا، حالانکہ اس کا سر ہی نہیں تھا۔ پھر بھی اس کی حرکت ایسی تھی جیسے وہ مجھے گھور رہا ہو۔ وہ تقریباً 20 گز کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ میرا جسم خوف اور لاچاری سے پسینے میں بھیگ چکا تھا۔ دل کی دھڑکن ایسی تھی جیسے سینے سے باہر نکل آئے گی۔ اس خوفناک صورتحال میں اب میرے پاس اور کوئی حل نہیں تھا۔ میں نے بائک اسٹارٹ کی اور پوری طاقت لگا کر بائک کو دوڑاتے ہوئے وہاں سے نکل گیا۔ آنکھیں سڑک پر جمی تھیں اور دل کسی معجزے کی دعا مانگ رہا تھا۔ تقریباً 3 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد جب روشنیوں والا علاقہ آیا، میں ایک چائے کے ڈھابے پر رکا۔ میری سانس واپس آئی، لیکن ہاتھ ابھی بھی کانپ رہے تھے۔ میں نے چائے کا آرڈر دیا۔ چائے کے ڈھابے والے صاحب نے میری حالت دیکھ کر کہا، نوجوان، اتنی رات گئے اس ویران سڑک سے کیوں گزر کر آئے؟ میں نے سر ہلاتے ہوئے کہا کہ بس میرے کام کی مجبوری تھی۔ وہ ہنس کر بولا، تمہاری پریشانی سے لگتا ہے کہ کوئی عجیب چیز دیکھی ہے۔ میں نے اسے سارا واقعہ سنایا۔ میرا سارا واقعہ سننے کے بعد وہ چائے والے صاحب بتانے لگے کہ کئی لوگوں نے اس سر کٹے انسان کو آدھی رات کے بعد اسی راستے پر دیکھا ہے۔ مقامی لوگوں میں افواہ ہے کہ یہ ایک پرانا بھوت ہے جو شاید کسی دکھ بھرے حادثے یا ناانصافی کا شکار ہوا، اسی وجہ سے آدھی رات کو منڈلاتا دکھائی دیتا ہے۔ میں نے چائے والے سے پوچھا کہ کیا اس نے کبھی اس سر کٹے انسان کو دیکھا؟ وہ ہنس کر بولا، ہاں 2-3 بار دیکھا، مگر اس نے مجھے کبھی نقصان نہیں پہنچایا۔
میں اس کے بارے میں زیادہ بتاتا نہیں ورنہ لوگ خوف سے میرے ڈھابے پر آنا بند کر دیں گے۔ اس کی بات پر میں ہنس پڑا اور دل کو کچھ تسلی ہوئی کہ اس سرکٹے انسان نے مجھے بھی نقصان نہیں پہنچایا۔ چائے ختم کی، پیسے دیے اور گھر لوٹ آیا۔